آپ نے دیکھا صحیح فکر اگر مجھے مل گئی تو میں صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑتا ہوں، لیکن اگر غلط فکر میرے اندر آ گئی تو میری پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک مرتبہ کسی کو کھانے میں لذت مل رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ کسی کو شہوت میں زیادہ لذت مل رہی ہے، کسی کو گھومنے پھرنے میں زیادہ لذت مل رہی ہے، کسی کو کپڑے خریدنے میں لذت مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے اگر یہ چیز میرے پاس آ گئی تو میرے پاس سکون آ جائے گا۔ لیکن آئیے درے علی ابن ابی طالب پر، آئیے جناب سیدہ کے دروازے پر، آئیے کربلا کی وادی میں، کہ اہل بیت کو کس چیز میں لذت ملتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ کھانے کے شوقین ہیں اس لذت سے ان کو شفا اور سکون نہیں ملتا، بلکہ زیادہ کھانے سے کولیسٹرول کے بیمار ہو جاتے ہیں، موٹاپے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے اور ان کا وجود بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آئیے، مولا کو کھانے میں لذت نہیں ملتی بلکہ لوگوں کو کھلانے میں لذت ملتی ہے۔ علی کپڑے پہنتے ہیں لیکن پہننے میں لذت نہیں ہے، کسی غریب کے کپڑے پہنانے میں علی ابن ابی طالب کو لذت ملتی ہے۔ تو وہ لذت معنوی ہے، یہ لذت دنیاوی ہے۔ رسول خدا کو ایک صحابی نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیے۔ رسول خدا گھر کے دروازے پر کیا ہو گئے؟ رک گئے۔ کہ یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ نبی نے فرمایا کہ اس گھر میں مجھے ریاکاری کی بو آتی ہے، اس گھر میں ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، میں اس گھر میں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ کیا مطلب ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں؟ ایک مومن کے ہم گھر میں گئے، اس کی دیوار پر ایک پینٹنگ رکھی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی یہ کتنے کی ہے؟ کہا مولانا یہ 2 لاکھ روپے کی ہے۔ اس دیوار پر اس پینٹنگ کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ تمہارا احتیاج ہے نہ تمہاری ضرورت ہے، یہ پینٹنگ تمہاری شہوت ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، یا ہو سکتا ہے تمہاری ریاکاری ہو، 4 لوگ دیکھیں گے مجھے کیا کریں گے؟ واہ واہ کریں گے۔ مولا علی کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں اے مومن الریا هو الشرک کلہ، جو ریا ہے وہ سب سے بڑا شرک ہے، کیونکہ تو زندگی اگر رضائے خدا کے لیے گزارے تو زندگی میں نعمتیں آتی ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر تو کرتا ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور شرک ظلم کبیر ہے۔ جنت میں ہر کوئی جا سکتا ہے لیکن مشرک کے لیے جنت کے راستے بند ہیں۔ ہم دیکھیں کہ زندگی میں کتنی چیزیں ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور کتنی چیزیں امام حسین کے لیے کرتے ہیں۔ ایک مومن کی شادی میں گئے، تقریباً اس نے 50 لاکھ کا خرچہ کر لیا۔ بھائی بیٹی کی شادی تو 4 لاکھ میں بھی ہو سکتی ہے، 50 لاکھ کا خرچہ کیوں کیا؟ کہ مولانا اسٹیٹس ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں سے واہ واہ لینی ہے۔ تو یہ کس کے پیچھے ہے؟ یہ لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے ہے، یہ امام حسین کی واہ واہ کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ جوان سوچے میں جو سنگھار کر رہا ہوں، اپنے بال بنا رہا ہوں، میں یونیورسٹی بن سنور کے جا رہا ہوں، تو کس کے لیے جا رہا ہے؟ صفائی کا خیال رکھنا تو واجب ہے، لیکن اگر تمہارا بننا اور سنورنا اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو مجلس حسین پڑھ رہا ہے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اگر لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اے مومن لذتیں ان چیزوں میں تلاش نہ کرو جن میں فنا ہے، لذت تجھے تب ملتی ہے جب تمہاری زندگی کا ہر عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے۔ مولا علی کو کس چیز میں لذت ملتی ہے؟ ابدی لذت مل رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلانے جاتے ہیں، علی کو کھلانے میں لذت مل رہی ہے، حسین کو امت کے بچانے میں لذت مل رہی ہے، سید سجاد کو دعائیں پڑھانے میں لذت مل رہی ہے۔ تو اے مومن اپنی زندگی میں گول بناؤ۔ انگلش کا ورڈ ہے، جس انسان کی گول سیٹنگ اچھی ہے اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ گول کیوں کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 11 لوگ ایک بال کو لے کے گول میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور جب وہ بال گول میں چلی جاتی ہے تو انہیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے مجمع کا ایم یہ تھا کہ میری ٹیم یہ بال اس گول میں ڈال دے، تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ تو تمہاری زندگی میں اچھے سے اچھے گول ہونے چاہیے۔ اگر مادی گول ہیں تو جیسے مادی گول ختم ہوں گے تمہارا سکون تباہ برباد ہو جائے گا۔ یورپ آپ چلے جائیے، میں نے اکثر جہاں پہ یہ بوڑھے لوگوں کو رکھتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی بوڑھوں سے ہم ملے تو مجھے ان کے چہرے پہ ایک ڈپریشن نظر آیا، پریشانی نظر آئی، کیونکہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے یقین ہوتا ہے اسے میری موت قریب ہو رہی ہے۔ جوانی میں گھومتا ہے پھرتا ہے لذتیں لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اب کیونکہ اس نے زندگی میں سارے سکون دنیا کے لیے ہیں، اس کے پاس کوئی ایسا گول نہیں ہے کہ جس سے اس کو ابدی سکون ملے، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ نجف چلے جائیے، قم چلے جائیے، جتنے بھی آپ کے علماء ہیں، جتنے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے چہرے پہ اتنا نور آتا جاتا ہے۔
یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں. ان کے بوڑھوں سے جا کے ملیے ڈپریشن کا شکار، انزائٹی کا شکار، خودکشی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ گول ہی نہیں ہے. پیسہ کمایا چلو کما لیا، دولت کمائی چلو کما لی، اب اینڈ کہاں ہے؟ بالآخر تو تجھے مرنا ہے نا، ہر چیز یہاں پہ چھوڑ کے جانی ہے نا. تو کون سی چیز ہے جو تجھے خوشی دے؟ مرنا میرے لیے خوشی نہیں ہے کیونکہ میرا گول کبھی مرنا تھا ہی نہیں. میں نے پوری زندگی گول بنایا کہ مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے کمانا ہے. میں نے کبھی بھی ایسا گول نہیں بنایا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. اور اگر میں نے گول بنایا ہوتا تو میں اس کے لیے کیا کرتا؟ تیاری کرتا. میری کوئی تیاری بھی نہیں ہے تو ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. لیکن برعکس آپ نجف آتے ہیں، قم آتے ہیں تو آپ کے مراجے کے چہرے پر خوشی آتی ہے. خمینی صاحب بیمار ہیں، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، بڑی مشکل سے ہاسپٹل میں سجدے کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن چہرے پہ نورانیت آئے، چہرے پہ سکون آئے. آغائے بہجت 90+ ہیں لیکن ہم نے بڑھاپے میں دیکھا عجیب سا چہرے پر سکون تھا. علماء فرماتے سکون کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ پوری زندگی گول یہ تھا کہ اللہ کو راضی کریں. اب جب راضی کر لیا، مرنے کا وقت ہے تو یہ ملاقات خدا کے جا رہے ہیں. جب محبوب اپنے معشوق سے ملتا ہے تو اسے خوشی کا اظہار ہوتا ہے.